سر سسٹم کے ایشوز سامنے آئے ہیں جی، غلط بیانی کے ایشوز سامنے آئے ہیں سر. اس کے اوپر ایسوسیشن مل کے اقدامات کیسے کرتی ہے, میکنزم کیسے ڈیولپ کرتی ہے کہ اس طرح کے ایشوز ہمیشہ حل ہوں؟ دیکھیے جو ریئل اسٹیٹ کی کنسلٹنسی ہے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ آپ دبئی دیکھ لیں, وہاں پہ ریرا ہے جو اس کو آرگنائز کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ کینیڈا میں دیکھیں وہاں پہ اتھارٹیز ہیں. آپ سولیسیٹر کے اور ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کے بغیر کوئی بھی پراپرٹی سیل نہیں کر سکتے, پرچیز نہیں کر سکتے. یہاں پاکستان میں یہ ہے کہ ہم اس سب سے بڑے ایڈوکیٹ ہیں کہ جو رجسٹرڈ ایسوسیشن اور جو رجسٹرڈ کنسلٹنٹس ہیں جن کا یہ پروفیشن ہے صرف وہی لوگ اس کی کنسلٹنسی پرووائڈ کریں. اس کے لیے ہم نے, آپ نے دیکھا ہوگا یہ فیٹف کی کنڈیشنز کے بعد ایز اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو ایز اے DNFBP رجسٹرڈ کیا گیا ہے, ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنسز اینڈ پروفیشنز. اس میں جیولرز والے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے ساتھ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس ہیں جن کو اس سارے ریئل اسٹیٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے ان کو ایز اے DNFBP رجسٹرڈ کیا گیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کا جو ریگولیٹر ہے اس سے جو رجسٹرڈ شدہ لوگ ہوں, جو اس کے علاوہ وہ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس جو کسی ایسوسیشن کے ممبرز ہوں, انہی کے ساتھ آپ کاروبار کریں جن کا یہ پروفیشن ہے, جو 20 سال سے 25 سال سے 5 سال سے 10 سال سے جن کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, ان کے ساتھ آپ بزنس کریں. باقی اگر ڈیولپر ہے تو ڈیولپر کی حد تک راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, جیسے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, KDA ہے, ان سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ مارکیٹ میں اگر کوئی ڈیولپر بغیر کسی NOC کے یا بغیر کسی اپروولز کے کام کر رہا ہے تو وہ ان کا پروگریٹو ہے کہ وہ اس کو دیکھیں, عوام کو اس سے ٹائم کے اوپر لوگوں کو انفارم کریں کہ آپ اس کے ساتھ کاروبار نہ کریں. وہ بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں, جب لوگوں کا سرمایہ وہاں پہ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد ایک اشتہار دے کے وہ اپنی جان خلاصی کر لیتے ہیں کہ ہم نے تو اشتہار دے دیا تھا اور لوگوں کو اویئر کر دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں اس معاشرے میں جیسا ہمارا معاشرہ چونکہ کم پڑھا لکھا ہے تو یہاں پر کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں, لوگ ویریفیکیشن بہت زیادہ نہیں کرتے. اب دیکھیں RDA کی ویب سائٹ ہو, CDA کی ویب سائٹ ہو, ان کے اوپر جو تمام رجسٹرڈ ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہیں ان کے NOCs آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. بہرحال ان اداروں میں بھی ریویمپ کرنے کی بہت ضرورت ہے. ان اداروں کی اپنی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک ہے. ایک ٹرانسفر کے لیے اگر آپ CDA میں جاتے ہیں تو ہماری ایسوسیشن کے سے پہلے یہاں پہ بہت ساری زیادہ کمپلیکیشنز تھیں. ہم نے پراپرٹی مینول کے اندر بہت ساری چینجز کروائیں اور جو NDC NOC جو 2 مہینے لگ جایا کرتے تھے, ایک گھر بیچنا ہے تو اس کا NOC لینا ہے, تو اس کے لیے ہم نے وقت مقرر کروایا کہ ودن 4 days آپ کو پابند ہے CDA کہ ودن 4 days وہ آپ کو اس کا NOC پرووائڈ کرے گا. فیملی ٹرانسفرز کے اوپر پہلے لوگوں کو بہت مشکلات ہوا کرتی تھی تو ہم نے اس کی NOC کی جو شرائط ہیں BCS کے NOC کی وہ تھوڑی سی ہم نے سافٹن کروائی ہیں کہ ایک ہی فیملی کے اندر لیگل ہیئرز میں ٹرانسفر ہو رہا ہے تو آپ ان سے ایفیڈیوٹ لے کے ٹرانسفر کریں. سردار صاحب یہ تو بالکل آپ نے صحیح بات کی, اس میں امپروومنٹس بھی آئی ہیں. کچھ یہ جو واکس پاپ تھا, جو لوگ ہم نے رائے جو لی, انہوں نے بھی یہ بات کی کہ بھئی ہمیں خود جانچ پڑتال کرنی چاہیے. ایٹ دی اینڈ رسپانسبلٹی جو پیسہ لگا رہا ہے اس کی سب سے زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پہلے بات کی کہ FBR نے جب جو رجسٹریشن کا عمل شروع کیا ہے تو اس کے اندر جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی سارے کے سارے یا ایک کافی کم محدود میں لوگوں نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس نے رجسٹریشن کی ہے. 22,000 ہیں یا 25,000 ہیں. کیا آپ لوگ ایز چیئرمین فیڈریشن آف ریئلٹر وہ کون سی چیزیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ عمل پورا ہوگا اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جو ہیں وہ سارے کے رجسٹریشن کا حصہ بنیں گے؟ ہم نے DNFBP رجسٹریشن میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. ہم نے جو اویئرنیس سیشنز تھے وہ ہم نے خود اپنی کاسٹ کے اوپر ارینج کیے.
وہاں پہ ڈی این ایف بی پی کے ڈائریکٹریٹ کے ڈی جی صاحب اور ان کے ڈائریکٹر صاحبان کو بلا کے ہم نے لوگوں، پہلے تو یہ تھا کہ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ تھے، ان کا کوسچنیئر آپ کو 75 کے قریب کوسچنز تھے اور بہت سارے صفحات تھے اس کے، جو ایک آپ کو پتہ ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، تو ان کے لیے مشکلات تھیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں۔ ہم نے اس کو 4 پیجر بنوایا ایک، کہ جو بہت ہی آسان ہے ہر ایک کسی کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا، ہر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے۔ پھر ہم نے سیمینارز یہاں اسلام آباد میں، پشاور میں، کراچی میں، لاہور میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو بلا کے، اور وہاں پر ڈی این ایف بی پی کے جو ڈائریکٹریٹ ہے ان کے ذمہ دار لوگوں کو بلا کے ہم نے اویئرنیس سیشنز کیے۔ یہاں مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہم نے ان لوگوں کو بلا کے، ان کے سامنے اسٹیٹ ایجنٹس کو بٹھا کے ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی۔ ہم نے خود اس کے اوپر لوگوں کو کنونس کیا کہ اس کی رجسٹریشن کیوں ضروری ہے، کہ ہر شخص اس پروفیشن میں نہ وہ شخص جس کا پراپر آفس ہے، جس کا ایک سٹاف موجود ہے، یا وہ خود وہ کرتا ہے تو وہ ایک کمپیٹنٹ آدمی ہے، وہ کام کرے۔ اس طرح ہر راہ چلتا ہوا جب ہر کام کو کرنے لگے گا، کہ صبح میں آپ کر رہے ہیں کوئی اور کام اور شام میں پارٹ ٹائم آپ ایک کر رہے ہیں، تو آپ جو پارٹ ٹائم بھی کرنے والا ہے وہ بھی کرے، لیکن وہ ایسوسیٹ ہوگا کسی نہ کسی اسٹیٹ ایجنسی کے ساتھ۔ وہاں پر جو بھی وہ سیل پرچیز کرے گا وہ ریکارڈ بھی ہوگی، مانیٹر بھی ہوگی۔ تو یہ جو 20-22 ہزار ہے، شروع میں بڑی رکاوٹ تھی، لوگوں میں اس کی ایکسیپٹنس نہیں تھی۔ الحمدللہ وہ ہم نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے اندر اس کی اویئرنیس اور اس کی ایکسیپٹنس کے لیے ماحول بنایا، اور تب جا کے یہ آپ جو نمبر ابھی بتا رہے ہیں وہ رجسٹرڈ ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم فیٹ اپ سے تو نکل آئے، لیکن یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ تو ہم اس نیکسٹ ویک میں پھر ایک اویئرنیس سیشن کے طور کے اوپر اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے لیے ایک اور سیشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں کریں گے، لاہور، ساری جگہ پہ۔ تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں زیادہ لوگ رجسٹرڈ بھی ہوں گے، اور اس کے بعد اس پروفیشن میں بھی بہتری آئے گی۔ ہمارا گورنمنٹ سے ایک بڑا آپ سمجھ لیں کہ مطالبہ ہے کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے اینڈ کے اوپر ہیں، لیکن جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے اس کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، اس کی لسٹنگ کی کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ پروٹیکشن نہیں ہے، اس کے سروس چارجز کوئی آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے۔ تو جہاں پر ایک دن یا ایک رات میں فیٹ اف کا قانون بن گیا تھا، تو وہیں پر ان کی پروٹیکشن کے لیے، اس پروفیشن کی پروٹیکشن کے لیے بھی کچھ چیزیں اس کے اندر شامل ہونا چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہوئیں، جس وجہ سے ہماری کمیونٹی ہم سے یہ کوشچن کرتی ہے۔ سر ہماری کمیونٹی ہم سے یہ کوشچن کرتی ہے کہ آپ نے کہا ہم نے رجسٹریشن تو کروا لی، لیکن ایک رجسٹرڈ اور ایک غیر رجسٹرڈ میں کیا فرق ہے؟ اب ہم ان کے لیے اتنا سارا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو رجسٹرڈ نہیں ہے اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اور جو رجسٹرڈ ہے وہ اتنا ہوم ورک بھی کرے گا، لیکن اس کے جو انسینٹیو ہے یا اس کے سروس چارجز ہیں ان کو کوئی پروٹیکشن بھی نہیں ہے۔